السلام علیکم۔ اہل سنت والجماعت کو سبسکرائب کریں اسی طرح اچھے بیان کے لیے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے، لعیبہ نام کی عورت، غالباً یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ دجال جب دنیا میں ظاہر ہوگا اس وقت ایک عورت ہوگی لعیبہ نام کی، یہ ہر ملک میں جائے گی، ہر علاقے میں جائے گی اور جا کر سب سے پہلے دجال سے لوگوں کو ڈرائے گی اور کہے گی کہ اس سے مقابلہ مت کرنا ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ اس نے اتنے لوگوں کو ختم کیا، اتنے لوگوں کو جہنم میں بھیج دیا، اتنے لوگوں کو جلایا، اتنے لوگوں کو کاٹا۔ وہ اس کی فضیلتیں اور اس کا خوف بیان کرے گی۔ لعیبہ نام کی عورت، یہ حدیث پاک میں آیا، عورت ہی اس کے متعلق تمام نیوز کو پھیلائے گی۔ آج اسی طرح سے دنیا ہر مقام پر عورتوں کو آگے کیوں لاتی ہے؟ اور عموماً آپ دیکھنا نیوز کی اینکرنگ کرنے والی عورتیں ہی ہوتی ہیں، خبریں پہنچانے والی زیادہ طور پر عورتیں ہیں۔ یہ اگرچہ عورتیں اس کو برا سمجھیں، میں اس سے کوئی برا اپنے لیے محسوس نہیں کرتا۔ لوگوں کو اگر ایسا لگتا ہو کہ میں عورتوں کی بندش کی پابندی کی بات کر رہا ہوں، ہرگز نہیں۔ آج اور ایک حدیث پاک میں نے دیکھا، یہ تمام چیزیں ملتی آ رہی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کا ظہور کب ہوگا دجال کا، تو کچھ علامتیں بیان فرمائیں، توجہ چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو گے مدینے میں خرابی آ جائے، عرب شریف میں بربادی آ جائے، اسلامی قوانین کی پامالی ہو جائے، تو پھر قسطنطنیہ کی فتح ہوگی۔ یہ ایک علاقہ ہے، اس کے بارے میں پہلے سے بشارت ہے۔ اور اس کے بعد جنگ عظیم ہوگی اور دجال کا ظہور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ یہ ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا حدیث پاک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عرب کی بربادی، مدینے کی خرابی، اس کی خرابی اور عرب کی تباہی اور بربادی کے بعد جنگ عظیم ہوگی، پوری دنیا ایک جنگ میں آئے گی جس کو جنگ ہرمجدون کہا گیا، انگلش میں اس کو آرمیگڈون۔ یہ جنگ ہوگی حدیث پاک میں۔ ان علامات کو دیکھتے ہوئے میرے عزیزو، میں توجہ یہ چاہوں گا کہ غور و فکر کرو، کیا آج عرب میں بربادی نہیں آئی؟ کیا آج عرب میں قوانین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کیا گیا؟ آج وہاں پر ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، بادشاہ کا بیٹا ولی عہد اب یہ قوانین بھی لے آیا۔ عورتوں کی ڈرائیونگ کے معاملے تو الگ ہے، پردے میں رہ کر کے ڈرائیونگ کرے تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی وہاں کی روایات تھیں کہ عورتوں کو سائق بننے کی اجازت نہیں تھی، یعنی حاکم ایک طرح سے ڈرائیور بھی جو ہوتا ہے وہ قائد ہوتا ہے، لوگوں کو لے کر چلتا۔ اسی لیے عورت کو امام نہیں بنایا گیا، عورت کو خلیفہ اور حاکم نہیں بنایا گیا، عورت کو نبی نہیں بنایا گیا۔ ولی ہے، نبی امت کو لے کر چلتا ہے، امام پورے مقتدیوں کو لے کر چلتا ہے، پیر اپنے مریدوں کو لے کر چلتا ہے۔ یہ احکام عورت کو نہیں دیے گئے تھے۔ شاید ہو سکتا ہے بزرگوں نے اسی وجہ سے اسے ڈرائیونگ کی سیٹ نہیں دی تھی کہ یہاں پر بھی بہت سارے لوگوں کو لے کر چلتی ہے، لیکن یہ الگ مسئلہ ہے، چلا سکتی ہے۔ اب اسے آزادانہ طور پر سعودی میں باہر لایا گیا، اور اتنا ہی نہیں، بادشاہ کے بیٹے نے اب یہ بھی اعلان کیا کہ حجاب اور پردے کی کوئی ضرورت نہیں، جو عورت چاہے تو حجاب کرے، چاہے تو کھلی رہے، اسے آزادی دے دی گئی۔ ابھی یہ قانون آیا۔ تیسرا قانون، عرب میں نمازوں کے وقت شٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، ساری مارکیٹ، ساری دکانیں سب بند ہوتی ہیں، لیکن ابھی یہ قانون قریب آنے والا ہے کہ نمازوں کے اوقات میں تجارت کو بند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جو جس کام میں مصروف ہے مصروف رہے۔ برسوں سے قانون تھا، اسے ختم کر دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ عرب میں یہ سوچنا بھی مشکل تھا کہ وہاں پر کوئی ڈانس کرے کھلے عام، لیکن ابھی ریاض میں بڑے بڑے ہال میں آرکیسٹرا لائے گئے، ورلڈ کے میوزیشین وہاں بلائے گئے، اور عورتوں اور مردوں کو ایک جگہ جمع کر کے گانے کی محفل رکھی گئی، اس میں بہت ساری سعودی عورتیں مرد ایک ساتھ ناچتے بھی رہے۔ اب اس کو لیگل قانونی طور پر دے دیا گیا۔ جوا ایک حرام کام، اور اس قدر حرام کہ جس جگہ جوا والا بیٹھ جائے، حدیث پاک کے
الفاظ کی روشنی میں عرض کروں کہ 40 دن تک اس جگہ برکت نہیں اترتی. یہ سخت ترین گناہ ہے. اسے لیگلی کر دیا گیا کہ سعودی عرب میں اسے جائز قرار دیا گیا کہ اگر کوئی چاہے تو پتے کھیلے. اس کے لیے بڑے بڑے کلب اب بنائے جا رہے ہیں. بیچ کا کوئی تصور نہیں تھا کہ سمندروں کے کنارے ننگی عورتیں سوئیں. عرب میں نہیں تھا. بادشاہ نے اس کو بھی اب حلال کر دیا. کہا کہ ہمارے عرب کے باشندے دوسری جگہ ساحل پر کیوں جائیں, دوسرے سمندروں کے کنارے کیوں جائیں. ہم خود سعودی میں بناتے, ہمارے یہاں سمندر ہے. اب سمندر کے کنارے وہاں پر بھی بیچ بنائے جا رہے ہیں, وہی ننگے عیاشی کے بیچ. یہ تمام چیزیں میرے عزیزوں کیا ہے؟ کیا عرب کی خرابی نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کثرت الفحش فی العرب, جب فحاشی زیادہ ہو جائے عرب میں تو سمجھ لینا کہ اب یہ دجال کے آنے کی قریب کی علامات ہیں. دجال بہت قریب ظاہر ہونے والا ہے اور وہ سخت ترین فتنہ ہوگا میری امت کے لیے. 14 صدیوں پہلے میرے آقا دعا کیا کرتے تھے اس سے بچنے کے لیے. تو اس زمانے میں ہم جیسے لوگ اس کا مقابلہ کیسے کر پائیں گے؟ عرب میں یہ تمام چیزیں لیگل کر دی جا رہی ہیں. جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بیان فرمائی تھی. مدینہ طیبہ کی خرابی, سلام اللہ علیہا زادہ اللہ شرفا و تعظیما, اللہ مدینے کی عزت و آبرو میں کوئی کمی نہیں فرمائے گا. مدینہ طیبہ کی حرمت اور اس کا تقدس ویسے ہی رہے گا, لیکن گندے لوگ اس میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے. یہ میرے آنکھوں دیکھا حال ہے. مدینہ طیبہ کے کچھ علاقے اس طرح سے خاص کر لیے گئے ہیں کہ وہاں سے طوائف کو اٹھائے جائیں اور اپنے گھروں میں لے جائیں. آج یہ کام بھی وہاں پر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. یہ سب کی نظروں میں ہے, پولیس کی نظر میں بھی ہے, حاکموں کی نظر میں بھی ہے. اس کے باوجود مکہ کی کچھ گلیاں ایسی جہاں پر چرس, گانجا, افیون, کوکین بیچے جاتے ہیں. یہ بھی ظاہر سی بات ہے سعودی عرب میں چرس, گانجے, یہ تمام چیزوں کا لانا موت کی سزا ہے. باوجود اس کے مکہ مکرمہ میں کیسے پہنچ جاتی؟ مدینہ طیبہ میں یہ گندے اور گھناؤنے کھیل کیسے ہو رہے؟ یہ تمام چیزیں حکومت وقت کے ہاتھوں سے ہی ہوتے ہیں. ان کے ملوث ہونے کے بعد ہی یہ تمام کام ہوتے ہیں. میں آپ کو اس چیز سے ڈرا رہا ہوں میرے عزیزوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو علامات بیان فرمائے تھے وہ تقریباً مکمل ہونے کے قریب آ گئے, پوری ہو چکی ہیں. عرب کی تباہی اور بربادی اس سے زیادہ کیا کہ وہی عرب, وہی سعودی عرب جس کے پورے فضائی حدود سے اسرائیل کا کوئی طیارہ نہیں گزر سکتا تھا, یہودیوں کا کوئی پلین گزر نہیں سکتا تھا, آج اسے لیگل کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی اسرائیلی پلین سعودی کی فضا پر سے جانا چاہے تو خوشی سے جا سکتا ہے.